لڑکی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اس کو بتائیں کہ وہ خود بھی 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھے، اول آخر درود شریف، اس کے والدین بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلدی اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ اللہ کو خواب میں تو سب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے ہم نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، مسافر پہ ویسے بھی معاف ہے۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی گلی محلے میں بعد میں آواز لگانے کے پہلے اٹھائے لوگوں کو تاکہ لوگ نماز پڑھے، نماز ہو جانے کے بعد آواز لگاتا پھر وہ تو ناجائز ہے۔ بہرحال یہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام حج ہیں، ان میں عمرہ نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں جائز، کوئی نہیں کہتا کہ جائز ہے۔ تم نے خود بات کھڑی ہے، دکھاؤ مجھے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جائز ہے۔ فرض نماز رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جو جواب آتی ہے پڑھو یار، پہلے بھی پوچھا ہے تم نے۔ 2 پلروں کے درمیان تاکہ صف نہ کٹ جائے، اگر پلر دور دور ہے 4-5 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، صف نہیں کٹتی، بات کو سمجھا کریں۔ 2 ستونوں کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ادھر ستون، صف کٹ گئی، وہ مکروہ ہے۔ لیکن ستون اتنے فاصلے پر ہیں کہ پوری صف اندر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ کہتی ہے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، آپ نے عمر کا نام لیا، ابو بکر کا نام نہیں لیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے کی تنقیص ہو جائے۔ ابو بکر کی جو شان ہے وہ عمر کی نہیں ہے، عمر کی جو شان ہے وہ ابو بکر کی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، رحمت میں ابو بکر بڑھا ہوا ہے اور دین کے اندر شدت اور سختی میں عمر بڑھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث کہتی ہیں کہ اگر ری خارج ہو، آواز نہ ہو، حضور میرا بھائی سب یہی کہتے ہیں، حدیث کوئی نرالا مذہب نہیں ہے، تمام ائمہ 4 اہل حدیث ہیں، اگر ری خارج ہو، آواز سنو، وضو ٹوٹ گیا، آواز نہیں سنی لیکن بدبو آئی تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں یزید کے نام سے پکارا گیا، تو کوئی نام نہیں، کیا ہوتا ہے؟ یزید کہیں گزرے، بھائی یزید بستامی اللہ کے ولی نہیں گزرے، صرف نام رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بندے نے 2 دفعہ قسم اٹھایا اور توڑ دیا، کس بات کی قسم تھی؟ قسم اٹھا کے توڑ دو، گناہ ہے، توبہ کرے۔ وہ تو کفارہ تب ہوتا ہے کہ اگر اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو کرنا چاہیے، پھر کفارہ دے۔ ایک آدمی کہے میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھا لے، تو اب بھائی کے گھر جائے کیونکہ جانے کا حکم ہے، اور اس کا کفارہ دے دے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وعدہ 12 سال پورا نہیں، اللہ ہدایت دے، وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں تو سوال ہوگا قیامت میں۔ عید کے چوتھے دن 13 کو بعض علماء کے نزدیک جائز، حنفی مسلک میں 13 کو نہیں 12 تک قربانی ہے۔ میری عمر 28 سال ہو گئی ہے، میرے گھر والے شادی نہیں کر رہے، میری بیٹی آپ سورۃ الرحمن بھی پڑھیں اور ماں کو بتائیں، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے، اس سے کہیں آخر میں جوان ہوں، اگر آپ لوگ مجھے حلال کا راستہ نہیں دکھائیں گے تو نعوذ باللہ مجھے پھر حرام کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ جن کی اولادیں نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح دے۔ اگر 4-5 عورتیں مل کے 50 سے عمر اوپر ہے، عمرے کے لیے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، چونکہ نماز تو بہت بڑا اہم فریضہ ہے،
بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کر آدمی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ آج کل جو جان نمازیں ملتی ہیں ان میں حرم کی تصویر ہوتی، کوئی حال ہی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ لیں جن میں تصویریں نہ ہوں۔ 10 ذی الحجہ کو سعودیہ میں رہنے والے میقات کا آج کر کہیں بھی رہنے والے جب آئیں گے احرام باندھنا ہوگا ان کو حج کا۔ 10 ذی الحجہ کو تو حج گزر گیا، اب وہ عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ طائف گئے تھے سیر کے لیے، پھر جدے چلے گئے، رات وہاں گزاری، بہرحال جدے سے آئے ہیں تو پھر دم نہیں ہے۔ اگر طواف زیارت ہم نے وہ جو موٹر سائیکل ہیں ان پہ کیا ہے، بیوی میری بھی زیادہ بیمار ہے، میں نے اس کو ساتھ کر لیا تھا، کوئی بات نہیں، دونوں کا ہو گیا۔ بہرحال الرجی کی شکایت زمزم بھی کہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا دے، صالح بنائے۔ اگر 3 آدمیوں نے عمرہ کیا، تینوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا تو وہ جائز ہے۔ طواف وداع پہلے کرنے سے تو دم نہیں دینا پڑتا، لیکن طائف سے عمرہ نہ کرو تو دم دینا پڑتا ہے۔ طواف الوداع آخری دن کریں جب جانا ہو۔ 10 ذی الحجہ کو طواف کیا، صفا کیا، 11 ذی الحجہ کو طواف اور سعی بھی، مجھ کو لگا کہ میرا وضو ٹوٹا، بہرحال وہاں میں نہ پڑھو، اللہ قبول کرے، ہو گیا ہے۔ 2 دفعہ کر چکے ہو، کتنے دفعہ کرو گے؟ اگر الائچی والی چائے پی ہے صدقہ کر دیں۔ الائچی تو خوشبو ہے نا، خوشبو تو احرام میں منع ہے۔ عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، تمام کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر طائف جانے تو لازماً احرام ضروری ہے، جیرانہ میقات نہیں ہے، طائف تو میقات ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے، باقی بھائیوں کو تقسیم کر دیجیے تھا، ہمیں نہیں دی، بالکل وہ بیچارے پکڑے جائیں گے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ تمہارا حصہ تمہیں دے دیں، سرکاری ملازم ہوا تو کیا ہوا، وہ حصہ تو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ میرا بھائی بہنوئی کسٹم میں ہے، کسٹم والے تو سب سے زیادہ رشوت لیتے ہیں، اب تو سارے لیتے ہیں، صرف کسٹم والے تو نہیں لیتے، اب تو ایک سے ایک بڑھ کے لیتے ہیں۔ بہرحال ان کے گھر کھانا تو کھا سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ ایسے لوگوں سے دور رہو کہ حرام کا کھانا نہ کھائیں۔ بہرحال میں نے 2 شادیاں کی ہیں، اگر ایک بیوی سے مہینے میں مثلاً میں 5 دفعہ ملتا ہوں اور ایک سے ایک دفعہ، بالکل گناہگار ہے، سب کو برابر حق دینا ہوگا۔ بچے کا سر ہے، درد نہیں جاتا، زمزم پلائیں، زمزم سر پہ ڈالیں۔ جن عورتوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ نائی نے حج نہیں کیا ہوتا، اس سے حج کرا سکے، یہ تو کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ نائی کو پہلے حج کرواؤ۔ اچھی بات ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال جنہوں نے حج نہیں کیا، حج کرنا ضروری نہیں حج کے لیے۔ جمعۃ المبارک کی اذان 12 بجے ہو جاتی ہے، وہ اعلان ہے۔ سنتیں آپ تب پڑھیں جب تقریباً آج کل 12:26 پہ دوسری اذان ہوگی، آپ 20 منٹ پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا گروپ لیڈر ہمیں نہیں بتا رہا ہے کہ ہم کب جائیں گے، آپ کو جانے کی کیوں جلدی لگ گئی؟ یہ تو خطرناک بات ہے کہ آدمی کو مکے سے نکلنے کی جلدی ہو۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ مریض جو ہیں ان کے لیے مدینے کی مٹی اب بھی شفا ہے۔
مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف صفا کیا، ہر اپنی بلڈنگ پہ جا پہ کروں گا، پھر میں اپنی گاڑی پہ سوار ہو گیا، میری بیوی میرے ساتھ تھی، اس نے بھی عمرہ کیا تھا، اپنے بال حرم میں ہی کاٹ لیے تھے، ہم دونوں بلڈنگ کی گاڑی میں سوار ہو گئے، میری بیوی برابر رشید بیٹھی ہوئی تھی، مجھ پہ شہوت طاری ہوئی، تو بہرحال میں اس کے کولوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا، بلڈنگ آ گئی، بلڈنگ کی پورا ہونے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے شہوت کا پانی آیا ہے، بہرحال توبہ کریں، استغفار کریں، حل کریں۔ مدینہ منورہ کی مٹی یہ بالکل شفا ہے۔ میں نے جن نے سند کے لیے کہا تھا کل آئے تھے، میں نے اجازت دے دی، احرام باندھ کے ہم نے پکڑ لیا، باہر کر دیا، کپڑے پہن کے دوبارہ احرام باندھے، حج کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کل جانا ہے تو آپ رات کو طواف الوداع کر سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ کل کریں، لیکن اگر ٹائم نہ ملے، خطرہ ہو تو پھر رات کو کر لیں۔ جو لوگ مکے مدینے میں حج پہ آئے ہوئے ہیں، حج سے فارغ ہونے کے بعد، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکے مدینے میں اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ یہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ؟ مکے مدینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی نہیں ملتے تو اوپر سے گرتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے؟ تمہاری بیوی اللہ کے بندے۔ بہرحال ایک آدمی کا پیپر ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے بھائی پوتے بھی، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ طواف مسجد عائشہ ہل ہے، طائف میقات ہے، وہ تو بڑا عمرہ ہے جیسے آپ اپنے ملک سے کرتے ہیں۔ سائی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ وضو ہو۔ داڑھی کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی کوئی رنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کالے رنگ سے علماء نے منع کیا ہے، بلکہ بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ سب سے پہلے داڑھی کو کالا رنگ فرعون نے لگایا تھا۔ اب تمہاری مرضی، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو۔ اچھا ویسے کالا رنگ کیوں لگاتے ہو؟ بیوی کو دھوکہ دیتے ہو یا لوگوں کو؟ بیوی کو تو پتہ ہے تیرے کالے کا بھی منہ کالے کا بھی، باقی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میری والدہ کے پیتے میں پتھری ہے، اس کو زمزم پلائیں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال مینا میں جو باتیں نمازیں گدے پہ، مجھے کیا پتا گدا کتنا موٹا تھا، اگر اس میں چہرہ کھب گیا، نیچے نہیں لگا تو نماز نہیں ہو، اگر نیچے لگ جاتا تو نماز ہو گئی۔ اگر قرآن پاک کے سجدے ہم اکٹھے کر لیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جب پڑھیں اسی وقت سجدہ کریں۔ اصل میں ہم لوگوں کو قرآن کا ذوق نہیں ہے۔ میری بیٹیاں حرم میں بیٹھی ہیں، ابھی سے آپ غور کر کے دیکھ لیں، جتنی عرب ملکوں کی عورتیں ہیں وہ سب قرآن کھول کے پڑھ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ افضل چیز قرآن ہے۔ طواف زیارت الیکٹرک موٹر سائیکل پہ کیا، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دوستوں کے پاس طائف گیا، بہرحال دم پڑ گیا، عمرہ کرو یا دم لو۔ پاکستان سے احرام باندھ کے آئے، آتے ہی جو میں نے عمرہ کیا بال کاٹنا بھول گئی، تو پھر جتنی غلطیاں کرتی رہیں گی دم پڑتے رہیں گے، پھر کاٹے بھی ہیں کہ نہیں کاٹے؟ ایک دم دے دو۔ طواف ودا ہم نے پہلے کر بیٹھے اتفاق سے، اب عمرے کرو، جب جاؤ طواف ودا پھر کر لو۔ ہمیں قربانی کا ٹائم 10 الحجہ کو مغرب کے بعد تھا، کیونکہ ہماری طواف زیارت کیا، صفا کی، مغرب کے 1 گھنٹہ بعد حل کر رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ قبول کرے، بس ان جھگڑوں میں نہ پڑو آپ۔ میں نے 10 کو کنکریاں ماری، طواف زیارت کیا، مینا چلے گئے، قربانی بینک میں، بہرحال بینک والے جانن تم جانو، اللہ سب کی قبول کرے۔ مجھے 3 مہینے سے حیض کی تکلیف ہے، اور پورا مہینہ خون آتا ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے۔
اس کا علاج تو میری بیٹی آپ کسی اچھی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سے کرائیں. مطلب یہی ہے جو قرآن میں سورہ آیت ہے نا، وَقِيلَ يَا أَقْبُلْ مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. یہ آیت 40 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے زیر ناف خود پھیرا کریں. اگر حج کے دوران قربانی سے پہلے غلطی سے عورت نے غسل کر لیا کوئی حرج نہیں. اگر میں نے ہاتھ دھونے تو کیا مسئلہ، ہاتھ دھوئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر خوشبو والا صابن تھا تو خیرات کرو. میرے بیٹے نے درخواست کی ہے روزگار کی، بالکل دعا کریں اور اللہ اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. ایک کمپنی تھی IMA، وہ 15 کروڑ لے کے بھاگ گئی تھی. ایسا تو ہوتا ہے نا، آپ نے کس اعتبار سے اس کو پیسے دیے تھے؟ کبھی مسجد کو دیا ہے کروڑ روپیہ؟ مدرسے کو کمپنی نے نفع کی لالچ میں لیا اور سارا لوٹ کے چلے گئے. جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. قربانی کی رقم پاکستان میں جمع کرے، اللہ سب کی آگے پیچھے سب قبول کرے. حج پر بار بار آنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں. مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اجوا کھجور بھی کھائیں، زمزم بھی پئیں. طواف زیارتوں کے لیے طائف جا رہا ہوں، طواف وداع کی ضرورت نہیں، لیکن واپسی پہ احرام باندھ کے عمرہ کرنا ضروری ہے. طواف وداع سے پہلے جتنا مرضی ہے طواف کریں. پہلی اذان جو 12 بجے ہوتی ہے یہاں وہ اعلان کے لیے، اس وقت سنتیں نہ پڑھیں. سنتیں اس وقت پڑھیں جب امام کے آنے میں 5-10 منٹ باقی ہوں. طواف زیارت کر رہا تھا کہ اذان ہو رہی تھی، اسی حالت میں میں نے ایک چکر لگایا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. 22 تاریخ کو مدینہ روانگی ہے. اگر عورت کو حیض آ جائے، طواف الوداع معاف ہے اگر عورت کو حیض آ جائے، لیکن احتیاطاً پہلے کر لے تو اچھی بات ہے. جتنا بڑا گناہگار ہو، جب اللہ کا فائدہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کریں گے، پھر اللہ کی رحمت تو اس سے بہت بڑی ہے. طواف زیارت کے بعد 2 رکعت ہی پڑھی، آپ پڑھ لو. بیوی کا شرعی پردہ کروانے کی وجہ سے والد نے زمین کے حصے سے محروم کر دیا ہے. بہرحال پھر والد قیامت میں دیں گے انشاءاللہ کہ الٹا آپ نے بیوی کو شریعت میں چلایا اور والد نے زمین بھی آپ کی کھالی، حرام کھالی. بالکل والد کا یہ عمل ناجائز ہے، وہ قبر میں پکڑے جائیں گے. ان کی باقی اولاد کو چاہیے کہ آپ کا حق دے دیں. اگر وطر آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے، بعد میں تہجد پڑھ سکتے ہیں. دعا سیدھی اللہ سے مانگے. قرآن کا یہی حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وسیلے سے نہ مانگو. غار ہرا وصول میں جائز ہے، نفل پڑھا وہ بھی جائز ہے. طائف کے علاوہ مکے کے قریب اور میقات جو ہے وہ جحفہ ہے، رابو کے قریب. اور اسی طرح یلملم ہے جو شعیبیہ کہلاتا ہے. اگر 13 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے پہلے مینا سے روانہ ہو گئے کوئی بات نہیں. اگر ایک حاجی بیمار ہے، طواف وداع کے قابل نہیں ہے، اگر معذور ہے، طواف الوداع معاف ہے. بارہ آپ نے مینا میں قصر پڑھی، نماز لوٹاؤ گے تو قصر ہی لوٹاؤ گے. کہتے کہ جی آپ اینک نہیں لگا، دعا کرو مجھے اینک خدا محتاج نہ کرے. اکثر لوگ سپرے کر کے وضو کرتے ہیں
کلی ناک میں پانی داڑھی کا خلال نہیں کرتے، وضو نہیں ہوتا۔ غسل کے دوران مسواک کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو مالک بنایا جاتا ہے۔ آپ جب مدرسے والوں کو دیتے ہیں تو مدرسے والے جب طلباء کو دیتے ہیں تو مالک بنا کے دیتے ہیں۔ میں اب اگر عمرے پہ آؤں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، تو میں اگر اپنی خادمہ یعنی کام کرنے والی کو بھی لے آؤں، اچھی بات ہے، اس کا بھی عمرہ ہو جائے گا، آپ کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ اگر ایک آدمی نے آپ کے سر پہ اس طرح پھیرا، ابھی اس نے خود اپنا نہیں پھیرا تھا اور پھر اس نے اس کو حل کیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا دونوں کی قربانی ہو چکی تھی، پھر ٹھیک ہے۔ عمرے کے لیے احرام باندھا، مسجد عائشہ سے محسوس ہوا کہ مجھے موشن لگا ہے، تو اگر کپڑے پلید ہو گئے تھے تو طواف دوبارہ کرو پاک کر کے۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا تعلق بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قادیانی اور کافروں میں فرق ہے۔ ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ وہ مرتد ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق بالکل حرام ہے۔ رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، ہمسائے کا حق ادا کریں، لیکن تعلق نہ رکھیں۔ بہرحال اگر 4 ذی الحجہ کو آئے ہیں، 15 دن کیا نہیں بنتے تو نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر طواف کے دوران چپل وغیرہ کندھے پہ وہ لٹکاتے ہیں تھیلے میں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ کی مسجد سے عمرے کرنے سے اتنی دیر اگر طواف کرو تو طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ بارہ جن کی قربانیاں بینک میں تھیں، اللہ قبول کرے، ترتیب وہ نہیں رکھ سکتے قائم۔ دوران طواف جب جائیں حجر اسود کی طرف، بالکل سینہ کر کے اللہ اکبر وللہ الحمد، اگر سینہ نہ بھی کریں وہاں 1 سیکنڈ کے لیے روک کے اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں جائز ہیں۔ قربانی کے بارے میں شک آ رہا ہے کہ جیسی قربانی کی رقم دی تھی خدا نے اسے قربانی کی یا نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ خود تحقیق کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ گوشت میں آپ کو بھجواؤں گا، گوشت بھی نہیں بھجایا اور موبائل بھی بند کر دیا ہے، معلوم ہوا اس نے کی ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب آپ 2 بکریاں ادا کریں اور اس کو پکڑیں۔ کسی آدمی نے کسی غیر عورت کے سطر پہ ہاتھ لگا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ عالمی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب، دین کے جتنے بھی اجتماع ہیں جہاں بھی ہیں اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر فلائٹ میں 6 دن باقی ہیں، اگر حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہے۔ ہماری مسجد کے امام ہے، خطیب ہے عبد الرحمان صاحب، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کا ثواب زیادہ ہے یا تلاوت قرآن کا؟ طواف کا، کیونکہ قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف مکے کے بغیر کہیں نہیں کر سکتے۔ طواف وداع کر لیا لیکن نہیں گئے، کوئی بات نہیں، حرم میں آئیں تو اور طواف کریں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے حاجی اگر عرفات سے نکلے گا دم پڑ جائے گی، سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے۔ مدینہ منورہ میں درود و سلام پڑھنے کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ 50 طواف کی فضیلت بعض روایات میں ہے، شاید ترمذی کی حدیث میں ہے۔ وہ عمرہ لوگ جو معذور ہیں ان کے لیے کیا جاتا ہے، ایک عمرہ ایک کے لیے، سارے گھر والوں کے لیے نہیں۔ اگر عورت کو ایام حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے۔
بعض لوگ طواف کے دوران ویڈیو کال کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، اپنے طوافوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میں نے 12 ذی الحجہ کو مغرب سے کچھ دیر پہلے طواف مکمل کیا، ساری مغرب کے بعد کی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج ہی نہیں، اچھا کیا آپ نے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف عمرہ ہو سکتا ہے، کسی مردے کے لیے 50 طواف کرو یا ایک ثواب اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ ہماری رہائش کدئی میں ہے، عمرے کے بعد میں نے اپنی رہائش پہ خود حل کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جتنے گئے تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے یا کہیں سے، غسل کرنا پہلے سنت ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ جس عورت نے بال کاٹے ابھی اس کی قربانی نہیں ہوئی تھی تو دم پڑ گئی، کہتے ہیں کہ حرم شریف میں سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، جو پڑھنا چاہتے ہیں موقع مل جاتا ہے، آپ 10 منٹ پہلے شروع کر دیں، اذان ہو رہی ہے آپ شروع کر دیں۔ سعودی عرب میں صدقہ فطر کی رقم 15 ریال فی آدمی ہے۔ بہرحال آپ نے طواف زیارت کیا ہے، آپ کو فہم ہے کہ پانی جو آیا تھا تھیلے سے شاید ناپاک، احتیاطاً ایک طواف پھر کر لو، کوئی مشکل نہیں۔ ایک مطلقہ عورت ہے، اپنے پہلے شوہر کی بیٹی، اس کی عمر 8 سال ہے، اپنے نئے شوہر کے ساتھ رکھ سکتی ہے، وہ تو ماں کے ساتھ رہے گی، شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں تو رکھے گی نہ، لیکن احتیاط کرے، شوہر کا اعتبار نہ کرے۔ میں نے ایک عورت کے بال کاٹے، پھر میرے شوہر نے بعد میں میرے بال کاٹے، اللہ قبول فرمائے۔ طائف کیا، احرام نہیں باندھا، لازمی آپ دوبارہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ بہرحال اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں حکم نہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں، یا تو حکومت وقت اس کو پکڑے، نہیں پکڑتی اللہ پہ چھوڑو۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، لیکن صفت علم کے ساتھ کیا معنی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں تم جہاں بھی ہو۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ مبارک ہے، تو معنی ہے معیت علم۔ حنفیوں کے نزدیک ظہر کا نماز کا ٹائم جو ہو تو تقریباً 3 بجے تک ہے۔ دم پڑ گیا، پیسے نہیں ہیں، پاکستان جا کے پیسے بھیج کے دم کرائے۔ سب علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن معیت علم یا معیت نصرت کے ساتھ۔ باقی اللہ کی ذات مقدس جو ہے، جیسے ان کو زیبا ہے، وہ عرش معلیٰ پہ، الرحمن علی العرش استویٰ کما یلیق بشانہ۔ میں نے آج تمتع کیا، قربانی ذبح کرنے سے قبل دوسرے حاجیوں کے سر کے بال، بس اب اللہ ہی قبول کرے، اب کیا کریں، ترتیب کے نزدیک دم پڑ جاتی ہے۔ پاکستان میں جنہیں بینک میں رقم جمع کرائی وہ ترتیب قائم رکھ ہی نہیں سکتے۔ 13ویں کی رات راستہ بھول گیا، 11 بجے عزیزیہ پہنچا، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی کا پرس گم ہو گیا ہے، 2600 ریال تھے۔ بہرحال اللہ آپ کی مدد کرے،
ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور دعائیں بھی کرتے رہو۔ ساتھیوں نے اگر احرام ایک مقصد ہے کہ دونوں عمرہ کر چکے ہیں، ایک دوسرے کا سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے 11 کی گندگی اب 12 کو ماری ہیں اور 12-13 کو بھی ماری ہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ ہمارے ابھی 16-17 دن باقی ہیں، طائف گئے ہیں، واپس میقات سے احرام باندھ کے آ گئے، طواف وداع کے بغیر کوئی حرج نہیں۔ ایک بندے نے طواف زیارت کے 6 چکر کعبے کے لگائے اور 6 سائی کے بھول کر بہرحال حج ہو گیا، لیکن احتیاط ایک دفعہ طواف پورا دوہرا دے، کیونکہ 7 چکر کرنے تھے اس کو۔ میں حج کے بعد مدینے چلا گیا، واپس آیا، عمرہ بھی کیا، پھر طواف وداع کیا، ٹھیک ہے۔ میرے شوہر بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج دن حجہ کو مسجد خیب میں جمعے کے بجائے ظہر پڑھی، ٹھیک ہے، جمعہ میں بھی 2 رکعتیں تھی، ظہر میں بھی 2 رکعت، ویسے بھی نام میں تو جمعہ ہوتا ہے باقاعدہ۔ جن نے جمعہ پڑھا نیت کی، ٹھیک کیا انہوں نے، جمعہ ہوتا ہے باقاعدہ مینا میں۔ جو کرنا ہے، نمازیں ہماری فوت ہو گئی ہیں، توبہ کر لیں اور ہر نماز کے بعد نفل وغیرہ چھوڑ دیں، وہی قضا پڑھتے رہیں۔ اگر مرد حضرات کو احرام کی حالت میں رات کو سوتے ہوئے احترام ہو جائے، کوئی بات نہیں، غسل کر لیں، کپڑا دھو لیں۔ میرے کام بندے بگڑ جاتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی مبارک کی برکت سے سارے بگڑی بنا دیں گے۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی شان سے، اپنی قدرت سے، اپنے کار سے سزا دے۔ خانہ کعبہ کے اندر جب کھڑے ہوں تو چہرہ کعبے کے بالکل طرف ہو، باہر ہوں تو طرف کافی ہوتی ہے، باقی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کہے کہ منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ بہرحال ایک آدمی کے پاس گیا، نائی نے مجھ سے 50 ریال مانگے۔ ایک ہوٹل کے لڑکے نے کہا کہ 10 ریال میں کر دوں گا، اس نے حج نہیں کیا تھا، میں نے کرا دیا، ٹھیک کیا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حل کرنے سے پہلے اس طرح چیک کرتے ہوئے بازو کے بال کاٹ، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ پہلا عمرہ اپنے نام پہ کیا، دوسرا عمرہ حضور کے نام سے کر لینا افضل ہے۔ ہاں بالکل افضل ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہدیہ ہوتا ہے حضور کی خدمت میں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے جی، معلوم ہوا کہ تم مینا میں پہنچ گیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ مزدلفہ سے 3 بجے نماز فجر ادا کرنے سے پہلے نکل گئے مینا کی طرف۔ اگر آپ بیمار تھے، آپ مریض تھے، بوڑھی عورتیں تھیں یا ملازم تھے تو پھر وہ نکل سکتے ہیں، ورنہ جو نکلے ہیں ان پر دم ہے۔ اللہ